السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں رکھے اور ہم سے راضی ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما، آمین۔ آج ہم پڑھیں گے شفتین یعنی ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف کے بارے میں، لیکن اس سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے پریویس لیکچر میں کیا پڑھا تھا۔ تو ہم نے حروف نتیہ کے بارے میں پڑھا تھا۔ کتنے ہوتے ہیں حروف نتیہ؟ تا، دال اور طا۔ مخرج کیا ہے ان کا؟ ایک دفعہ ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ زبان کی نوک جب ثنایا اولیاء کی جڑ سے لگتی ہے تو تا، دال اور طا ادا ہوتے ہیں۔ ان میں فرق یہ تھا جو طا ہے وہ پورا اور موٹا پڑھا جاتا ہے، باقی دونوں باریک پڑھے جاتے ہیں۔ یہ حروف نتا کے پاس سے ادا ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کو حروف نتیہ کہا جاتا ہے۔ پھر ہم نے حروف لسانیہ کے بارے میں پڑھا، وہ بھی 3 ہیں، سا، زال اور ظا۔ ٹھیک ہے، وہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ زبان کی نوک جب ثنایا اولیاء کے کناروں سے لگتی ہے، اس طرح لگتی ہے کہ تھوڑی سی زبان باہر ہوتی ہے، اور بالکل اسی طرح ظا پورا اور موٹا پڑھا جاتا ہے، ظا۔ ٹھیک ہے، وہ بھی پورا اور موٹا پڑھا جاتا ہے۔ اور یہ حروف جو ہے لسا سے ان کا تعلق ہے، اس وجہ سے ان کو حروف لساویہ کہا جاتا ہے۔ آج ہم پڑھیں گے شفتان یعنی ہونٹوں کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، عربک میں ان کو شفتین یا شفتان کہا جاتا ہے اور اردو میں ہونٹ۔ ٹھیک ہے، یہاں سے 4 حروف ادا ہوں گے، 4 حروف جو ہیں وہ ہونٹوں سے ادا ہوں گے، لیکن تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ ڈفرینس ہے، ان کے مخرج میں جگہ کا فرق ہے۔ ان حروف کو حروف شفوی یا حروف شفویہ بھی کہا جاتا ہے، لیکن کیوں؟ ہم یہ دیکھ لیتے ہیں۔ شفا جو ہے عربی میں ہونٹ کو کہتے ہیں، اور یہ حروف ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کو حروف شفوی یا حروف شفویہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں، سب سے پہلے ہم فا کو دیکھ لیتے ہیں کہ فا کا مخرج کیا ہے۔ پہلے اس کی ادائیگی دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم اس کا مخرج دیکھیں گے۔ فا، 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 فا۔ آپ جب فا کو ادا کریں تو آپ نوٹس کر رہے ہوں گے کہ آپ کے دانت جو ہے نا، ثنایا اولیاء جو ہے ان کے کنارے نیچے والے ہونٹوں کے گلے حصے کو لگ رہے ہیں۔ گلا حصہ مطلب جو ہونٹ اندر والی سائڈ کو ہے، دانتوں کے ساتھ لگ رہے ہیں، وہاں پہ جو ہے زبان، ہمارے جو دانت ہے نا ان کے سرے لگ رہے ہوں گے ثنایا اولیاء کے۔ ٹھیک ہے، سامنے والے جو 2 دانت ہیں ان کے سرے نیچے والے ہونٹوں کے گلے حصے کو لگ رہے ہوں گے، اندرونی حصے کو لگ رہے ہوں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہاں سے وہ لگیں گے تو فا ادا ہوگا، فا، فا۔ ٹھیک ہے، جب ہم فا ادا کرتے ہیں تو ہمارے جو ثنایا اولیاء ہیں، جو اوپر والے 2 دانت ہیں، ان کا سرا نیچے والے ہونٹ کے اندرونی حصے کو لگتا ہے، گلے حصے کو لگتا ہے، تو فا ادا ہوتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں با کی طرف۔ با، 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 با۔ تو جب آپ با ادا کر رہے ہوں گے تو آپ نوٹس کیجئے گا اس بات کو کہ ہمارے ہونٹ آپس میں بند ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بند ہو رہے ہیں، لیکن با جو ہے وہ گیلے حصے سے ادا ہو رہا ہے، جو تھوڑا سا اندر والی سائڈ پہ ہے، جہاں سے دانتوں کو لگ رہے ہیں ہونٹ، وہاں سے ادا ہوگا۔ دونوں ہونٹ آپس میں بند کریں گے اور ان کے گیلے حصے سے، ٹھیک ہے، ان کے گیلے حصے سے جو ہے وہ با ادا ہوگا، با، با، اس طرح سے با۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہم چلتے ہیں میم کی طرف۔ میم جو ہے یہ بھی ہونٹوں سے ہی ادا ہوگا، ان کو ادا کرتے وقت بھی ہمیں اپنے ہونٹ بند کرنے پڑیں گے، لیکن اس کی دفعہ میں ہم ہمارے جو ہونٹوں کے خشک حصے ہیں، جو تھوڑا سا باہر والا ایریا، وہاں سے یہ ادا ہوگا۔ ٹھیک ہے، میم، میم، اس طرح میم۔ اس کو بھی تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے، میم، میم۔ اس طرح سے کہاں سے ادا ہوگا؟ یہ بند ہونٹوں کے خشک حصے سے۔ ٹھیک ہے، جب ہمارے ہونٹ آپس میں ملیں گے یعنی بند ہوں گے، ان کے خشک حصے سے، جو تھوڑا سا باہر والا ایریا ہے، وہاں سے میم ادا ہوگا۔ ٹھیک ہے، آگے ہم چلتے ہیں، آگے ہمارے پاس ہے واو۔ ٹھیک ہے، یہ بالکل ہونٹوں کی گلائی سے ادا ہوگا۔ ہمارے ہونٹ اتنے گلائی میں ہونے چاہیے کہ جیسے وہ چونچ سی بن جاتی ہے، اس طرح ہونے چاہیے۔ ہمارے دانت یا ہماری زبان کہیں پہ ٹچ نہیں کرنی چاہیے واو کی ادائیگی میں۔ اب ہم اس کی ادائیگی کرتے ہیں، واو، 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 واو۔ اس طرح سے اگر ہم اس پہ کوئی حرکت لگائیں، زبر لگا کے دیکھ لیتے ہیں، وا، وا،
اس طرح، ٹھیک ہے؟ اس کو وا وا کر کے نہیں پڑھا جائے گا، وا وا، بالکل ہونٹ ہمارے گلائی میں ہونے چاہیے، واو واو واو، اس طرح سے یہ 4 حروف ہیں جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، کون کون سے؟ فا، با، میم اور واو۔ فا کہاں سے ادا ہوگا؟ جب ہمارے اوپر والے 2 دانت جو ہیں ثنایا علیہ یعنی کہ ان کے سرے نیچے والے ہونٹوں کے گیلے حصے کو لگتے ہیں یا اندرونی حصے کو لگیں تو فا ادا ہوتا ہے۔ کیسے؟ فا فا فا، اس طرح۔ پھر با آ جاتا ہے، با کہاں سے ادا ہوگا؟ بند ہونٹوں کے گیلے حصے، یعنی اگر ہم اپنے ہونٹ بند کریں آپس میں اور ان کے گیلے حصے جب ملیں گے وہاں سے با ادا ہوگا، با 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 با، اس طرح آپ نے پریکٹس کرتے جانا ہے ساتھ ساتھ۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے میم، یہ بھی بند ہونٹوں سے ہی ادا ہوگا، یعنی ہم اپنے ہونٹ بند کریں گے لیکن خشک حصے سے، ٹھیک ہے؟ میم 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 میم، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے واو، واو ادا ہوگا ہونٹوں کی گلائی سے، بالکل ہمارے ہونٹ گلائی میں ہونے چاہیے، ادروائز کیا ہوگا کہ ہمارے جو دانت ہے نا اوپر والے دانت وہ نیچے ہونٹوں کو ٹچ کریں گے۔ جو فا کا مخرج ہے عموماً اس کو واو میں ایڈ کر دیا جاتا ہے، لیکن ہمیں ایسا نہیں کرنا، ہمیں واو کو ہونٹوں کی گلائی سے ادا کرنا ہے۔ اتنے ہونٹ ہمارے گلائی میں ہونے چاہیے کہ جیسے چونچ سی بن جائے، آپ کو اسکرین پہ شو بھی ہو رہا ہوگا، واو واہ واہ، اس طرح سے واو 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 واو، اس طرح۔ اگر آپ کو کسی حرف کی ادائیگی میں کوئی مشکل ہو رہی ہو یا کسی حرف کا مخرج سمجھ نہ آ رہا ہو تو آپ ہمیں کامنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، اپنی کیوری رکھ سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کو آنسر کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے سبق تک دیجیے ہمیں اجازت، دعا پڑھتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔